اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنا علما ربی زدنا علما ربی زدنا علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 58 سے 58 سے جو موضوع شروع ہوا تھا وہ موضوع اب اپنے اختتام کی طرف آ رہا ہے۔ اللہ رب کریم نے موضوع کو شروع کیا اس بات سے کہ مومنوں کے لیے طاغوت کی پیروی جائز نہیں ہے، اور اسے منافقین کی صفت بتایا، اور اس کی ایک شکل کیا بتائی کہ جب فیصلہ کروانا ہوتا ہے تو غیر اللہ کے قانون کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو اب اللہ رب کریم اس کی انتہا کی شکل بتا دیں کہ جب بھی یہ لوگ طاغوت کی طرف رجوع کرتے ہیں، غیر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، نتیجے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جب مسائل پیدا ہوتے ہیں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجبوراً آتے ہیں۔ پہلے تو انکار کر دیتے نا، نہیں آتے، مجبوراً آتے ہیں، اور پھر آ کر کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے نام کی۔ اسے کہتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ۔ گناہ ہو جائے یہ انسان کی فطرت ہے، بعض اوقات ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کا جواز تلاش کرنا یہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے کہ جی میں نے تو اس لیے یہ کیا کہ میں یہ چاہتا تھا اور میں وہ چاہتا تھا۔ تو یہ پہلے تو گناہ کرتے ہیں غیر اللہ کی طرف جا کر، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا قسم کھانا کیا ہوتا ہے؟ گواہ بنانا۔ اللہ کو گواہ بناتے ہیں اپنے دل کے حال پر۔ تو پھر اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہوا کہ اللہ ہمارا جھوٹ نہیں پکڑ سکے گا۔ وہ مینوان یہود والی بات ہو گئی نا کہ تم وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ قیامت کے دن مسلمان ان باتوں کو تمہارے بتانے کی وجہ سے دلیل بنا کر اللہ کے حضور جھگڑا کرے۔ تو اللہ نے اس پر تبصرہ کیا کیا کہ انہیں اتنا نہیں ابھی تک پتا، اللہ وہ سب جانتا ہے، جو یہ دکھاتے ہیں، جو یہ چھپاتے ہیں۔ تو منافقوں کی بھی پھر وہی صفت آ گئی نا، تو وہ اللہ پر بھی بہتان باندھتے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آ کر آپ سے جھوٹ بولتے۔ اللہ رب کریم نے کہا ان لوگوں کے ساتھ رویہ کیا رکھو، انہیں واعظ کرو اس وقت ہی جب یہ آئیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس وقت یہ محفل میں موجود ہوں اس وقت اپنی تبلیغ میں واعظ کا رنگ پیدا کریں، اس وقت انہیں منافقت سے اللہ سے ڈراؤ، یعنی منافقت کی سزا سے اور اللہ کے غضب سے ڈراؤ۔ ایسی نصیحت کرو جو ان کا دل نرم کر دے اور ان کے دل میں اتر جائے۔ بس یہی حل ہے، الجھنا نہیں ہے، کیونکہ جب ایک بندہ اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے تو کچھ نہ کچھ لوگ اس کے اس دعوے کو سچ ماننے والے بھی ہوں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی عبداللہ بن ابی نے تنگ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس کے متعلق بات کرتے تھے انصار صحابہ کیا کہتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جانے دیجیے، ہے نا؟ حالانکہ انصار صحابہ کا ایمان پختہ اور کامل تھا، انہوں نے جانیں قربان کی، مال قربان کی، اللہ نے خود تعریف کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں وصیتیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر سارا زمانہ ایک راستے پر چلے گا، انصار دوسرے راستے پر چلیں گے، تو میں اس راستے پر چلوں گا جس پر انصار چلیں گے، کہ انسانوں میں انصار کے ساتھ ہوں۔ لیکن چونکہ ان کا بچپن کا تعلق تھا نا، تو وہ اس کے بارے میں گمان نہیں کرنا چاہتے تھے کہ وہ منافق ہے، لہٰذا وہ کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیلس ہوتا ہے آپ سے۔ اب دیکھو اللہ کے نبی سے جیلس ہونا بذات خود منافقت کی علامت ہے، لیکن صحابہ کے دل نہیں مانتے تھے۔ یہ ایسے ہے جیسے اللہ نہ کرے کسی کا بچہ چور ڈاکو ہو نا، تو اس کی جسٹیفیکیشن ہی دیتا رہتا ہے، نہیں نہیں میرا بیٹا تو ایسا نہیں تھا، دوستوں کی صحبت نے برا کر دیا، فلاں ہو گیا، ڈمکا ہو گیا، پولیس جھوٹا الزام لگا رہی ہے، ایسے کرتے ہیں نا، پردے ڈالتے، دل نہیں مانتا۔ تو بس ان بیچاروں کا بھی دل نہیں مانتا تھا۔ تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے کسی اپنے پیارے کو منافق ماننا مشکل ہے، تو ہم اگر کہیں گے تو کون مانے گا؟ اول تو ہم جان بھی نہیں سکتے، لیکن میں اس سے نیکسٹ اسٹیج کی بات کر رہی ہوں۔ یہ تو ہم پہلے ہی سمجھ چکے ہیں کہ کسی کو منافق نہیں کہنا، کیونکہ منافقت کی علامات ہونے کے باوجود ہم کسی کے بارے میں حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے، دل کا حال اللہ جانتا ہے۔
اور منافقت دل کی کیفیت ہے. آج ہم کسی کا نام لے کر نہیں کہہ سکتے فلاں منافق فلاں منافق. دوسری بات میں کہہ رہی ہوں کہ اگر کسی طرح ثابت ہو جائے, فرض کریں کہ کوئی ایسے ثبوت مل جائے, ایسے ڈاکیومنٹس آپ کو مل جائے جس سے پتا چلے کہ وہ کافروں کا بہت حلیف ہے اور بہت ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, اور آپ کو پکا ثبوت مل جائے, دستاویزی ثبوت مل جائے کہ یہ منافق ہے, اور آپ کہہ دیں کہ بھئی یہ تو دھوکے باز ہے منافق, تو اس کی حمایت میں بھی لوگ کھڑے ہو جائیں گے نا. تو پھر قوم کا کیا ہوگا؟ بگاڑ پیدا ہوگا, آپس میں لڑنے لگیں گے. یاد کریں ہارون علیہ السلام نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے. جب موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے تو ہارون علیہ السلام موجود تھے پیچھے اور لوگوں نے بچڑا بنا لیا. اس پر ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا کہ تم نے روکا کیوں نہیں. تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میرے قتل تک پر یہ لوگ آمادہ ہو گئے اور میں صرف اس وجہ سے رک گیا, جان کے خوف سے نہیں, اس وجہ سے رکا کہ یہ آپس میں لڑ پڑیں گے, یعنی جو صحیح سچے امتی ہیں وہ حمایت میں کھڑے ہو جائیں گے اور جو بت پوجنے کے شائق ہے وہ مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے, تو آپس میں لڑیں گے اور آپ آ کر موسیٰ مجھے ملامت کریں گے کہ تم نے امت میں گروہ بندی کرا دی. اس وجہ سے میں چپ کر گیا اور آپ کا انتظار کرنے لگا. بس یہی حکمت ہے. اس وجہ سے کہا گیا کہ منافقین کے متعلق, جن کے متعلق آپ کو شبہ ہو, شبہ ایسے نہیں ہے کہ وہ کوئی جا کر دشمنوں سے ہی ساز باز کریں, ان کے اخلاق ایسے ہیں جیسے نماز نہیں پڑھتے, جھوٹ بولتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں. اب یہ تو ہمارے مردوں کی عام صفتیں, تو منافقت کی صفتیں ہیں نا, تو ان کو منافقت چھوئی ہوئی ہے, تو پھر ہم ان کے لیے کیا کریں؟ اب ان کو کہیں تو منافق ہو گئے کہ اچھا منافق ہے تو جا پھر تو اپنے کار جا, تو مومن ہے تو جا, پھر یہی ہوگا نا, گھر ٹوٹ جائیں گے. اب حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ انہیں واعظ کرو, ایسی نصیحتیں کرو جو دل پر اثر کرے. تو دل پر اثر کیسے ہوگا؟ نرمی سے, شاباش, اور اللہ اور رسول کے فرمان سے. اللہ کا فرمان ہو, جھٹلا نہیں سکیں گے, آیت کا ریفرنس ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو, ریفرنس کے ساتھ ہو, تو آپ دل پر اثر کرے گی. ایک تیسری بات بھی ہے, آپ خود عمل کرتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا تھا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں چاہتا ہوں کہ میں جب نصیحت کروں اثر کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ پہلے خود عمل کرو, ساتھ پھر نصیحت کرو. آج جو بڑے بڑے ہمارے وائز ہیں نا, اور بڑے اچھے اچھے بیان دیتے ہیں اور بڑی رلانے والی کہانیاں سناتے ہیں, اور لوگ رو بھی رہے ہوتے ہیں اور باہر آ کر پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اثر نہ ہونے کی وجہ سے. اور اثر کیوں نہیں ہے؟ قول اور ہے, فعل اور ہے, اس وجہ سے اثر نہیں ہوتا. نرمی بھی کم ہے. اب کہنے سے, بہت زیادہ کہنے سے جو یوتھ آ رہی ہے وہ نرم مزاج ہے, ورنہ پہلے تو آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ شور مولوی حضرات میں جایا کرتے تھے. مساجد میں یہی طریقہ تھا نا, چیخم دہاڑ. یہ بھی غلط ہے. اور تیسری بات, دلیل نہ ہونے کی وجہ سے اختلاف اتنا بڑھ گیا کہ لوگ دین سے بدظن ہو گئے, بد دل ہو گئے. یہی تین صفتیں جب آپ اپنی نصیحت میں لائیں گے نا, تب جا کر اثر کرے گی. نصیحت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایسی ڈرامیٹک کہانی سنائیں کہ اگلا رونے لگ جائے, یہ مفہوم نہیں ہے. جھوٹی کہانیاں سنانا مقصود نہیں. ہاں سچی بات آپ بطور مثال بیان کر سکتے ہیں. جیسے موت کے حوالے سے میں نے آپ سے پچھلے دنوں بات کی کہ مجھے دوسری کلاس میں کسی خاتون نے یہ بتایا کہ ایک مزدور کام پر جانے کے لیے نکلا, سائیکل پر تھا, ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ وہیں مر گیا بیچارہ. تو وہ کہتی ہے میں نے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, تو میں بھی قریب گئی تو میں نے دیکھا کہ اس کے سائیکل کے وہ ہینڈل کے ساتھ اس کا کھانا بندھا ہوا تھا تھیلے میں. تو کہتی ہے میرے دل کو اتنا رنج ہوا کہ اس بیچارے کو نصیب ہی نہیں ہوا. تو اس طرح کی بات کی آتی ہے نا دل کے اوپر کیفیت. تو سچی بات آپ نے کوئی دیکھی یا کوئی سنی تو آپ بیان کر سکتے ہیں, لیکن جھوٹی کہانیاں سنانا مقصود اور مطلوب نہیں ہے. انشاءاللہ سچی بات دل پر اثر کرے گی ہی کرے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے, نہیں وہ تو آخری بات میں نے کیا کہی تھی دیکھ لیں. اچھا میں نے تو اس میں مصروف ہو گئی, آپ کے اپسٹ مائنڈیڈ ہے. آخری جملہ کیا تھا میرا؟ جھوٹی کہانیاں سنانا مقصود اور مطلوب نہیں.
انشاءاللہ سچی بات دل پر اثر کرے گی ہی کرے گی. جی جیسے نصیحت کے اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی سی ایک بات میں بطور مثال پیش کر رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چھوٹی ہوتی تھی، تو چھوٹی سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی کہ 2 لعنت والے کاموں سے بچو. کیا کیا ہے؟ راستے میں پیشاب کرنا اور دیوار یا درخت کے سائے میں پیشاب کرنا. اب یہ بات چھوٹی ہے نا، لیکن کتنی ڈائریکٹ ہے کہ ان کاموں سے اللہ کی لعنت آتی ہے. اور لعنت کیا ہے؟ ناقابل معافی ہو جانا. تو اب آپ کو پتہ ہے ہماری لوگوں کی اکثریت روڈ سائڈز پر پیشاب کرتی ہے، مردوں کی. اگر ان کو آپ یہ بتانا شروع کر دیں تو کریں گے. پھر چاہے انہیں 15 منٹ کی واک کر کے واش روم میں جانا پڑے، جائیں گے. اور جب یہ مسئلہ سر پہ پڑے گا نا کہ چل کے جانا پڑے گا، تو پھر پتہ ہے کیا، پھر واش روم بھی بنوا لیں گے. ہر کام حکومت نے نہیں کرنا، حکومت کی نااہلی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اتنی ماشاءاللہ کروڑوں کا مال ڈال کر دکانیں کھول کر بیٹھے ہیں نا، تو ہر اسٹریٹ کے اندر جیسے سویکارنوں میں ایک دکان کروڑوں کی ہے نا، پھر اس کے اندر مال بھی کروڑوں کا ہے. تو سارے لوگ تھوڑے پیسے ڈال کر سویکارنوں کی گلی کے اندر ایک واش روم نہیں بنوا سکتے ہیں. کون سی بڑی بات ہے؟ لیکن چونکہ سہولت نظر آتی ہے نا کہ باہر نکلیں گے اور فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے پیشاب کر لیں گے، اس وجہ سے نہیں کرتے. اب یہ بالکل چھوٹی سی حدیث ہے لیکن کتنی براہ راست. اسی طرح آپ منافقت کے اعتبار سے اگر منافق کی نشانیاں بیان کریں تو کون پھر گالیاں دے گا؟ تو سچی بات اور دلیل کے ساتھ ہو، محبت اور نرمی کے ساتھ ہو، اور آپ خود اگر وہ فیل کرتے ہیں تو باز آ جائے. کیونکہ کئی خامیاں ہوں گی ہمارے اندر، کئی چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بھی خامی ہے، وقت کے ساتھ جا کر پتہ چلتا ہے. جیسے بچپن سے ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ مذاق میں جھوٹ بولنا بھی جھوٹ ہے، تو یہ چیز بڑے ہو کر سیکھی ہم لوگوں نے، تو پھر چھوڑنی پڑی نا کہ فوراً چھوٹ گئی تھی. وقت لگا، ٹائم لگتا ہے، آہستہ آہستہ اپنے آپ کو عادی کرنا پڑتا ہے کہ جھوٹ مذاق میں بھی جھوٹ ہے، پھر جھوٹ چھوٹ جاتا ہے الحمدللہ. تو کئی چیزیں آپ کو چھوڑنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، سب کو کرنی پڑتی ہے. تو جس چیز سے دوسرے کو روکنا چاہتے ہیں پہلے خود باز آئیں. قول اور فعل کا یکساں ہونا بہت ضروری ہے. قول اور فعل کا تضاد نصیحت کے راستے میں رکاوٹ ہے. اگر آپ بچے کو کہتے ہیں نماز کے لیے اٹھو، خود نہیں اٹھتے تو بچہ کیسے اٹھے گا؟ نہیں اٹھ سکتا. اور اگر آپ نماز کے لیے اٹھ جاتے ہیں تو پھر بچے کے لیے خود بخود اٹھنے کا سبب پیدا ہو جائے گا. کب تک نہیں اٹھے گا؟ ضرور اٹھے گا. تو اس لیے پھر واز میں 3 ایلیمنٹ میں نے آپ سے عرض کیے ہیں. نرمی، اور وہ نرمی دل سے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اسے خیر خواہی بھی کہہ سکتے ہیں. جب دل میں آپ کے درد ہوتا ہے نا تو بات اثر کرتی ہے اگلے پہ، اور آپ کے لہجے میں خود بخود درد آ جاتا ہے. سر درد نہیں آتا اس سے، لہجے میں ہمدردی اور خیر خواہی آتی ہے. نیچرل ایلیمنٹ ہے. اور دوسری چیز میں نے کیا عرض کی؟ ریفرنس ہونا، بے تکی باتیں نہیں. کیونکہ آج ہر چیز پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے، کیلا نہیں ایسے رکھنا، امرود نہیں ایسے کھانا، ہر چیز پہ اعتراض ہے نا. بریف کیس ایسے نہیں پکڑنا. اگلے دن ایک یعنی مزاح کی حد تک بیکار بات میری نظر سے گزری کہ مجھے پتا، میں گئی تو وہ مجھے کسی یعنی شاپ کیپر نے تکیہ دکھایا، باریک سا کشن تھا، تو کہنے لگا کہ جی اسلامی تکیہ. اچھا آپ نے بایا پہنا ہو تو وہ آپ پہ ہمیں مہربان ہو جاتے، بس اسلامی تکیہ لے لے. میں نے کہا اچھا تکیہ بھی اسلامی، غیر اسلامی ہو گیا، کیا ہے؟ میں نے کہا یہ اس کا کیا؟ تو کہنے لگا کہ بائک پہ بیٹھتے ہیں نا تو بیچ میں رکھ لیں. میں نے کہا کیوں؟ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھتے نہیں مرد بیٹھے ہوں تو بیچ میں رکھ لینا. میں نے کہا کیوں؟ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے. کیا ہاں کی باتیں کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ پیچھے بیٹھتے تھے، سواری پہ بیٹھتے تھے نا. آپ نے کبھی کہا کہ سواری پہ بیٹھتے ایک دوسرے سے مت ٹکراؤ، شیطان تمہیں یعنی لواطت کی طرف انٹائز کر لے گا. میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ ذہن میں آئیڈیا ڈالا جا رہا ہے، نہیں بدلنا. یہ نا لڑکوں کے ذہن میں، کیونکہ بچوں کا گمان بھی نہیں ہوتا. اس طرف نہیں، اس قدر واقعی مجھے اتنا افسوس بھی ہوا، اور یعنی کہ ہنسنے والی بات تھی. میرے ساتھ جو خاتون تھی وہ ہنسنے لگ گئی، تو بات واقعی ہنسنے والی ہے، لیکن مجھے پریشانی بہت زیادہ ہوئی، اتنی کہ میں ہنس بھی نہیں سکی کہ یہ کیا کر رہے ہیں. کیا یہ بچوں کے ذہن میں آئیڈیا ڈال رہے ہیں؟
کیونکہ اللہ کے فضل سے ابھی ہمارے یہاں ہومو سیکشوالٹی کا کوئی اتنا وہ نہیں ہے، بلا نہیں پھیلی. لیکن اگر آپ بچوں کو یہ ٹیچ کریں گے تو پہلے بتائیں گے نا، کیونکہ پہلی بات ہے بچہ کوشچن کرے گا کہ میں کیوں بھائی کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں، کسی آنٹی کے ساتھ تو نہیں بیٹھ رہا، تو میں بھائی کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں تو میں بیچ میں یہ کیوں رکھوں تکیا. تو کیا بتائیں گے اس کو؟ پہلے پوری وہ کہانی سنائیں گے نا، وہ پورا گناہ جس کا اس کو ذہن میں تصور ہی نہیں ہے، اسے اس کا پورا انٹروڈکشن دیں گے. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ گناہ کسی سے ہو جائے تو معافی مانگتے ہوئے، اللہ سے استغفار کرتے ہوئے اس کو اپنے گناہ کا بتانے سے منع کر دیا گیا نا. کیوں؟ تاکہ دوسروں کو آئیڈیا نہ ملے کہ اچھا اے گناہ بھی ہو سکتا ہے. اسی بارے میں علامہ ابن رجب کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ سلف صالحین سے گناہ ہوتے نہیں تھے، گناہ ہو جاتے تھے، مگر وہ پوشیدہ استغفار کرتے تھے اور گناہوں کا پرچاو نہیں کرتے تھے. تو اب یہ تو بچوں کو یہ اس طرح خراب کرنا ہے جس طرح یہ جو پیچھے بچی کا کیس ہوا ہے، تو اس کا حل یہ بتایا جا رہا ہے کہ بچوں کو سیکس ایجوکیشن دو اور مصیبت پیدا کرو. ایڈ آ رہی ہے اس طرح بتا رہے ہیں بچوں کو کہ ایسے، لیکن یہ حل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اس پر علیحدہ بات کریں گے، لیکن یہ حل نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. یہ تو مصیبت مول لینے والی بات ہے. یہی غلطی یورپ والوں نے کی، دلیل سامنے موجود ہے. یہی غلطی یورپ والوں نے کی، اسی بنیاد پر سیکس ایجوکیشن دینی شروع کی. اور آج وہ خود اس بات کو پٹتے ہیں کہ 7ویں 8ویں پاس کرتے کرتے بچوں کی اکثریت جو ہے وہ ملوث ہو چکی ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور اس کا ان کو کوئی حل اب نظر نہیں آ رہا. یہ حل نہیں ہے. تو اس طرح جھوٹی اور بیکار باتیں کرنے سے اصلاح نہیں ہوگی، کنفیوژن پیدا ہوگی. اور آج جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہر بات پر اعتراض ہے. اب جیسے بائک پہ بیٹھنے پہ بھی اعتراض آ گیا، تو بچے کہیں گے بھائی دین والوں کو تو عادت ہے، اور کہتے بھی ہیں کہ بھائی تانوں تے ہر گل تے اعتراض ہے. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ ہم بات دلیل کے ساتھ کریں. تو آپ جن چیزوں سے اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو روکنا چاہتے ہیں، مخصوص باتیں، ان کی آیات یاد کر لیں، ترجمے یاد کر لیں، نہ کریں عربی یاد، مگر آپ کو یہ پتا ہو کہ کس سورت کی آیت ہے. اگر نمبر بھی یاد کر لیں تو اچھی بات ہے، ورنہ ایٹ لیسٹ سورت یاد ہو آپ کو. اور حدیث یاد کریں تو کم از کم کتاب کا نام یاد کر لیں. اگر نمبر یاد نہیں کرتے، اس کا ترجمہ یاد کریں حدیث کا، اور ساتھ جو ہے کتاب کا نام یاد کر لیں. جب آپ پھر اس طرح سنائیں گے نا تو پھر ان کو یقین آئے گا کہ یہ سچی بات کہہ رہے ہیں. اور تیسری چیز عمل کرنا. جب یہ 3 ایلیمنٹ پورے ہو جائیں گے نا تو پھر انشاءاللہ طلب بڑھے گی اور اثر ہوگا اور تبدیلی آئے گی. تبدیلی نہ آنے کا سبب یہی ہے کہ ایک نہ ایک ایلیمنٹ ضرور غائب ہوتا ہے، بلکہ عام طور پر تینوں ہی ادکچے موجود ہوتے ہیں. تو ہر ایک ایلیمنٹ اپنی جگہ پر ضروری ہے. پھر اللہ رب کریم نے اب ہمیں کیا بتایا؟ اللہ رب کریم نے بتایا کہ ہم نے رسول اس لیے بھیجے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے. تو اتباع کے حوالے سے کل میں نے آپ سے تفصیل سے بات کی کہ اتباع سے مراد زندگی کے نظریے کو بدلنا ہے، نہ کہ چند مخصوص طریقے اختیار کر لیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ نے ہمیں فائنل فیصلہ دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جھگڑوں میں حکم ہیں. اگر ہم آپ کو حکم نہیں بناتے تو پھر ہم مومن نہیں ہو سکتے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم دل میں بھی تنگی محسوس کریں کہ یہ کس طرح کا فیصلہ ہے. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بائنڈنگ ہے ہمارے اوپر، تو اسی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ہمیں جب ہم دین کی تعلیم دینا چاہیں تو متعلقہ احادیث پتہ ہوں اور احادیث کو ان کے صحیح مفہوم میں سمجھیں. جیسے میں نے کل سرمے والی بات کی وضاحت کی تھی کہ صحیح مفہوم میں سمجھیں، کیونکہ پھر آپ بچوں کے اوپر اس کو قانوناً لاگو کرتے ہیں اور بچے جو ہیں وہ بھاگتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دین سے ہی بدزن ہو جاتے ہیں. اب آگے بڑھیے. وَلَوْ، اور اگر انا بے شک ہم نے کتبنا ہم لکھتے علیہم ان پر ان کے اقتلوا قتل کرو انفسکم اپنے نفسوں کو، او اخرجوا یا پھر نکل جاؤ، من دیارکم اپنے گھروں سے، ما نا فعلوہ وہ کرتے اس کو، الا مگر قلیل تھوڑے منہم ان میں سے. بے شک اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ گناہوں کا کفارہ اس طرح ادا کرو کہ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو، اپنی جانیں ہلاک کر ڈالو،
یا اپنے گھر چھوڑ کر نکل جاؤ تو ایسا کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہوتے. یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے توبہ تم پر بہت آسان رکھی ہے. توبہ سے متعلق موضوع چل رہا ہے نا. اللہ کہتے ہیں توبہ بہت آسان رکھی ہے. استغفار کرو اور اللہ سے معافی مانگو, اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار کرو اور اس گناہ سے باز آ جاؤ. بس اتنا بہت ہے. اگر اللہ فرماتے میں رب ہوں نا تو میں چاہتا تو میں سزا لکھ دیتا کہ اتنی عرصے کے لیے گھر سے چلے جاؤ, اتنے عرصے گھر میں نہیں رہ سکتے, بیوی بچوں سے الگ ہو جاؤ, یا جو تم میں سے فلاں گناہ کرے تو اس کو قتل کر دو. آپ کو یاد ہے نا کہ جب بنی اسرائیل نے بچڑا بنایا تھا تو سزا ملی تھی نا کہ جو تمہارے اپنے اپنے قبیلوں کے ایسے لوگ ہیں جو بچڑا بنانے کے جرم میں شریک ہوئے ہیں انہیں قتل کرو تب تمہاری توبہ قبول ہوگی. ملی تھی نا یہ سزا. تو اللہ کہتے ہیں میں یہ بھی سزا رکھ سکتا تھا کہ تمہارے مابین جو گناہ گار ہوں ان کو قتل کر دیا کرو. پھر تم کیا کرتے؟ پھر تو تم توبہ سے ہی بھاگ جاتے. تو دیکھو میں نے کتنی رحمت رکھی کہ صرف معافی مانگ لو میں معاف کر دوں. اپنے گناہ کو تسلیم کرو اور اپنی اصلاح کر لو. اب یہ منافقت کے متعلق بھی ہو رہا ہے نا کہ اگر تم طاغوت کی طرف چلے گئے ہو زندگی میں کبھی تو کیا کرو؟ استغفار کر لو, واپس لوٹ آؤ, اللہ معاف کر دیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ پھر دوبارہ طاغوت کی طرف نہیں جانا اور صدق دل سے توبہ کرنی. اگر اللہ نہ کرے کوئی منافقانہ فعل سرزد ہو گیا, کسی اسلامی قانون پر دل میں تنگی آئی اور مشکل محسوس ہوا, یا اس کی برائی ہی کر بیٹھے, یا اپنے زمانے جاہلیت میں اس کو اپوز کرتے رہے. ہر انسان اپنے بھی تو زمانے جاہلیت سے گزرتا ہے نا. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اسلام کی سینس رکھنے سے پہلے, قرآن کا فہم حاصل کرنے سے پہلے اسلامی قوانین کی مخالفت ہی کرتا رہا ہو. تو جب تمہیں فہم آ گیا تو اپنے سابقہ گناہ سے توبہ کرو اور اپنی غلطی کو تسلیم کرو. اس قسم کی علمی غلطیاں پھر تسلیم کرنی پڑتی. یعنی اگر اللہ نہ کرے کہ میں قرآن کے فہم سے پہلے اسلامی قوانین کی مخالف رہی ہوں, میں نہیں رہی, اگر رہی ہوں تو جن لوگوں میں بیٹھ بیٹھ کر میں برائیاں کرتی رہی ہوں نا, انہی میں بیٹھ کر پھر میں اپنی غلطی بھی مانوں کہ بھئی میں غلط تھی, قرآن کی دلیل یہ ہے, تاکہ وہ اصلاح کی طرف آ جائے نا. وہ مجھے استاد ہونے کے ناطے صحیح سمجھ کر میری ہی وجہ سے گمراہی میں نہ پڑے رہے. تو لہٰذا جب بھی ہم دین کے معاملے میں علمی اعتبار سے غلطی کریں اور وہ غلطی ہماری درست ہو جائے, ہمیں آگے چل کے پتہ چل جائے, تو غلطی کو تسلیم کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. باقی جو ذاتی نوعیت کے گناہ ہیں ان کو اعلان کر کر کے ماننے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ اللہ سے توبہ کر لینے سے معاف ہو جاتا ہے. تو یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں تم پر کوئی سخت حکم لکھ دیتا تو تمہارے لیے کرنا مشکل ہو جاتا. میں نے آسان چیز رکھی, صرف استغفار. تو اب تم اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے گناہوں کو معاف کرا لو. آپ کو پتہ ہے استغفار کا کتنا مرتبہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. ایک اور حدیث میں کہا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. تو استغفار جو ہے وہ گناہوں کو کھا جاتی ہے, ختم کر دیتی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے, کوئی گناہ کرتا ہے, تو بائیں طرف والا فرشتہ ایک لمحہ انتظار کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے, لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ ایک برائی لکھ لیتا ہے. پھر کچھ عرصے بعد اس کو خیال آتا ہے, کچھ دیر بعد, کچھ عرصے بعد, اور وہ استغفار کرتا ہے, تو بائیں ہاتھ والا فرشتہ وہ غلطی مٹا دیتا ہے اور دائیں ہاتھ والا فرشتہ ایک نیکی لکھ لیتا ہے. کتنا فضل ہے اللہ کا. تو اس فضل سے فائدہ اٹھائیں, توبہ میں تاخیر نہ کریں. کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا نا کہ مجھے تم پر ڈر ہے کہ تم لوگ زندگی کی امید میں توبہ کو ٹالتے رہو گے کہ ابھی تو بڑا وقت ہے, کل توبہ کر لیں گے, پرسوں توبہ کر لیں گے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے تم پر یہ خوف ہے کہ تم زندگی کی امید میں توبہ کو ٹالتے رہو گے, لہٰذا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم رات اس طرح کرو کہ دن گویا نہیں آنا, اور دن اس طرح کرو کہ گویا رات نہیں آنی. ٹھیک ہے, کہ توبہ کو جو ہے نا ٹالو مت. توبہ آج غلطی ہو گئی تو توبہ بھی آج ہی کر لی, ایز سون ایز پاسبل, جیسے ہی خیال آ جائے, جیسے ہی احساس ہو جائے. بعض اوقات کوئی دوسرا احساس دلا دیتا ہے, بعض اوقات کسی دوسرے کو دیکھ کر احساس ہو جاتا ہے.
وَلَوْ اور اگر انہم بے شک وہ فعلوا وہ کرتے ما جو یوعظون بہ نصیحت کی جا رہی ہے ان کو اس کے ذریعے لکانا البتہ خیرن بہتر ہوتا لہم ان کے لیے واشد اور زیادہ شدید ہوتا تثبیتاً ثابت قدمی کے اعتبار سے. اگر وہ لوگ وہ سب کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جا رہی ہے ان آیات کے ذریعے تو یہ ان لوگوں کے حق میں اچھا ہوتا اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا. انسان اگر عمل کرتے ایمان لانے کے بعد ان احکامات پر جو بیان کیے جا رہے ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں زیادہ بہتر بھی ہوتا نتیجے کے اعتبار سے اور انہیں ایمان پر ثابت قدمی بھی ملتی. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد انسان منافقت کا شکار ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. اسی لیے تو صحابہ ڈرتے بھی تھے نا کہ ہم منافق نہ ہو جائیں. اور بعض اوقات انسان ہر معاملے میں نہیں، کچھ مخصوص معاملات میں منافق ہوتا ہے، یعنی اولاد کے معاملے میں یا مال کے معاملے میں تو منافقت کا مرض لگ سکتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے پھر تدابیر کرنی چاہیے. تدابیر کیا ہیں؟ ان احکامات پر عمل کرنا جن کا حکم دیا گیا، وہ ایمان پر ثابت قدمی دیں گی. ایمان پر ثابت قدمی کیا ہے؟ منافقت کا الٹ. ثبات اردو میں استعمال کرتے ہیں لفظ ثبات کہ تثبیتاً اسی سے ہے. ثبات ہوتا ہے ثابت قدمی، تو ثبات منافقت کا الٹ ہے. ایمان پر ثبات مل جائے، یہ ملے گا عمل کرنے سے اور آیات کو سمجھنے سے، تو انجام کے اعتبار سے بہتر ہوگا، نیکیاں ہیں، بدلہ ملے گا. اور جب عمل کریں گے تو ثبات ملے گا، قرار ملے گا، استقامت، ثابت قدمی نصیب ہو. جی جی سے بیتے ثبت کرنا نہیں پڑا اردو میں، پڑھتے ہیں نا، اس نے ثبت کر دیا. ثابت کا لفظ بھی پڑھتے ہیں، نام بھی ہے ثابت. ہمارے یہاں تو نہیں رکھا جاتا لیکن صحابہ میں کہیں ایک ثابت تھے. جی زید بن ثابت تھے، ثابت بن اوس تھے، ثابت بن قیس تھے. اب نصیحت کیا کی جا رہی ہے؟ کیا نصیحت پڑھی ہے آپ نے ابھی؟ نصیحت یہ کی جا رہی ہے کہ توبہ کر لی جائے، اگر کوئی غلطی کی جاتی ہے تو اس کو تسلیم کر لیا جائے، استغفار کیا جائے. جی سزا سے بہتر ہے کہ انسان توبہ کر لے. کہ اللہ تعالیٰ سزا دیں گے تو ظاہر ہے وہ ماننی تو پڑے گی، لیکن کچھ لوگ مانیں گے. اگر توبہ کریں گے تو ظاہر ہے زیادہ لوگ ہیں، اس چیز کو اپنانا آسان ہے ہمارے لیے. تو ہمیں یہی نصیحت کی گئی کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اپنے پوشیدہ گناہ ہوتے ہیں، تو اس کو خاموشی سے اللہ سے استغفار کرنا ہے. درست. گناہوں کا پرچار نہیں کرنا چاہیے. اچھا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ بیان آیت 58 سے شروع ہوا، لیکن آپ صرف آیت جو ہے نا ابھی 68 پڑھی، آپ اسی میں گھومے جا رہے ہیں. نصیحت تو اللہ نے یہ کی کہ ایمان لانے کے بعد طاغوت کی طرف مت جاؤ. طاغوت کی طرف جانا منافقت ہے. اور جب کوئی معاملہ ہو فیصلہ کرنے والا تو اللہ کے رسول اور اللہ کی طرف رجوع کرو. اور اگر تم سے اس معاملے میں غلطی ہو جائے تب توبہ کرو. تو بنیادی اصول یہ ہے کہ اپنے زندگی کے اختلافات میں، خواہ وہ معاشرتی ہوں خواہ وہ قانونی ہوں، حکم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سامنے آ جائے تو دل میں ملال بھی نہ ہو اس کے بارے میں، اور اس پر خوش دلی کے ساتھ عمل کرو. پھر انسان ہوتے ہوئے اگر کبھی کسی جگہ ہل جاؤ اور بھاگ جاؤ اللہ کے حکم کے بوجھ سے تو واپس پلٹ آؤ، توبہ کر لو. تو توبہ تو آخری حل ہے. پہلے تو ایمان لانے کے بعد پیروی کرو، کیونکہ ایمان اقرار ہے نا، اور اقرار کا ثبوت کیا ہے؟ دعویٰ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ عمل. کس پر؟ قرآن و حدیث پر. تو ایک لفظ میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اتباع یا اطاعت. لہذا ایمان تو دعویٰ ہے کہ نہیں؟ ایمان کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول. یہ پڑھنا ایمان ہے نا. تو ایمان تو دعویٰ ہے. میں دعویٰ کر رہی ہوں، میں ایمان لائی ہوں اللہ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو دعویٰ ہے. اس دعوے کی حقیقت کیا ہے؟ دعوے کی حقیقت یہ ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع بھی کروں، پیروی بھی کروں. تو اتباع، پیروی، بات ماننا، تسلیم کرنا، یہ دعوے کی حقیقت ہے. اس کے بغیر دعوے کی کوئی ویلیو نہیں.